میں واقعی بڑا تعجب ہوا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی رضوان اللہ علیہ ایک دن ماہ مبارک رمضان میں ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہے تھے تو کسی بزرگوار نے نقل کیا ان کا قصہ. یہ کہیں کتاب کی بات نہیں، بزرگوار نے نقل فرمایا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمت اللہ علیہ مرجع تقلید تھے. ان کی بیٹی کا رشتہ آیا کسی اپنے ہی رشتہ دار کا یا خاندان کا. چونکہ بیٹی نے اور جس کا رشتہ آیا تھا دونوں نے کسی ایک خاتون کا دودھ پیا تھا، رضاعت کا میٹر تھا، مگر شرعی اعتبار سے اتنے دن نہیں پیا تھا کہ رشتہ حرام ہوتا، مگر ظاہر بات ہے احتیاط کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مرحوم آغا خوئی رضوان اللہ علیہ نے احتیاطاً رشتے سے انکار کر دیا کہ بھائی احتیاط کے خلاف ہے، دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو جانے دو. وہ بھی عالم دین سے لگتا ہے، مسئلہ ان کو معلوم تھا، ان کو یہ بات بری لگ گئی کہ بھائی جب شرعاً قباحت نہیں تو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناراض ہو گئے اور ربط ضبط چھوڑ دیا، کنارہ کشی کر لی، آنا جانا بند. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اہل بیت کے فرمودات پہ جو عمل کرتے ہیں تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم لوگ خالی بکتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور مولانا ہیں اور فلاں ہیں. عمل کی منزل میں پتہ نہیں کہاں ہم لوگوں کو رکھا جائے گا کل کو قیامت میں. اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اماموں کے فرمودات پر عمل کرنے کی. وہ کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ امیر المومنین کے حرم سے روزے سے زیارت کر کے نکلتے تھے، اس رشتہ دار کے یہاں جاتے تھے جنہوں نے قطع تعلق کر دیا رشتے کی وجہ سے. کھٹکھٹاتے تو وہ ناراض ہیں، دروازہ کھولتے تھے، دیکھتے تھے آغا خوئی دروازہ بند، لا حول ولا قوت. ایک دو دن نہیں، وہ بیان کرتے ہیں مسلسل 2 برس تک آغا خوئی اس رشتہ دار کے یہاں ہر شب جمعہ زیارت کے بعد جاتے رہے اور وہ 2 برس تک دروازہ کھولتے ان کو دیکھتے بند کر لیتے، مگر اس کے باوجود انہوں نے جانا نہیں چھوڑا. اب سمجھ میں آیا جو ابھی قصہ گزرا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، تم لگے رہو تم لگے رہو. کہا 2 سال ہو گیا. ایک دن انہوں نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، ان کو بھی ہنسی آ گئی. 2 سال سے روز منع کرتے کرتے کہنے لگے یار کوئی تم نے بھی حد کا چاہیے. 2 برس کے بعد صحیح ختم ہوا. دین یہ سکھاتا ہے. لہذا میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس ماہ مبارک رمضان میں اہل بیت کے صدقے میں دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں وہ قوت عنایت فرمائے کہ ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ہم اس کو نہ دیکھیں، ہمارا امام ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہم وہ دیکھیں.